ہر سال کی طرح علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کے سالانہ مشاعرے کا آغاز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلبہ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ترانے سے کیا۔ رنگ و آہنگ کے گلدستے میں پھول کیا سارا چمن لائے ہیں، لفظ میں نکھتے گل ڈھال کے ہم دشت غربت میں وطن لائے ہیں۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں سمیت پاکستان، بھارت اور دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے متعدد شعراء نے اپنا کلام پیش کیا اور حاضرین سے داد و تحسین وصول کی۔ یہ کس نے لوح جبیں سے نقاب سرکا دی، کہ دھوپ پھیل چلی ہے بزیر سایہ گل۔ مشاعرے کی صدارت جناب افتخار عارف نے کی، جو 37 برس میں پہلی بار اس مشاعرے میں شرکت کر رہے تھے۔ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ یہ جو بزلہ سنجی ہے اور شگفتہ مزاجی ہے، یہ علی گڑھ کا خاصہ ہے۔ فقرے لگانا، ہوٹنگ کرنا اور تعریف کرنا موقع پہ، تو یہ سب آپ کو مشاعرے میں نظر آئے گا اور بڑی رونق ہے، اور یہ حوصلہ افزائی کی بات ہے، اور یہ بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اور ہندوستان کے لوگ یکجا ہو کر ایک چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اردو کے نام پر جمع ہوتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اسے دیکھنا میری سمت یوں کہ کلیجہ کٹ کے نکل پڑے، اسے دیکھنا میری سمت یوں کہ کلیجہ کٹ کے نکل پڑے، کوئی جیسے محو نماز ہو شب خوف جنگ و جدال میں۔ بھارت سے حسین الحق جاوید اور ڈاکٹر اشوک نارائن اس مشاعرے کے لیے تشریف لائے۔ ڈاکٹر اشوک نے امریکہ میں اس ادبی ماحول کو سراہا۔ بہت اچھی بات ہے کہ ادب کی ماحول میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلنٹ، بہت انٹ شنٹ مارا ہے۔ پاکستان سے آنے والے شاعروں میں انعام الحق جاوید بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنی مزاحیہ شاعری سے حاضرین محفل کو محظوظ کیا۔ میرا حسن ہے فسادی، میں ہوں پتھروں کی عادی، میرے دل پہ پتھروں کا بڑا سخت ہے دباؤ، پکھراج اور نیلم، یاقوت اور زمرد، انہی پتھروں کو لے کر اگر آ سکو تو آ۔ داغ نے برسوں پہلے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں آ کے کہ سارے جہاں میں وہ دھوم جو ہے وہ ضرور مچی ہوئی ہے۔ خوف خدا سے ڈر کے غزل کہہ رہا ہوں میں، آگے سے مت گزر کہ غزل کہہ رہا ہوں میں نے تو کہہ دیا تھا تجھے کل ہی نیک بخت، ہو جا ادھر ادھر کہ غزل کہہ رہا ہوں۔ اور بچوں سے کہہ دو صاف کہ کوئی بھی اس طرف آئے ناب نظر کہ غزل کہہ رہا ہوں میں۔ اور لفظوں کی دوڑ لگ گئی، بھگدڑ سی مچ گئی، لفظوں کی دوڑ لگ گئی، بھگدڑ سی مچ گئی، جس دم اٹھی خبر کہ غزل کہہ رہا ہوں میں۔ اور آخری شعر ہے اس کا کہ جس قافیے کو میں نے دبوچا تھا ٹانگ سے، جس قافیے کو میں نے دبوچا تھا ٹانگ سے، بالکل تھا بے خبر کہ غزل کہہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر شاعری نہ ہوتی تو دنیا بہت بے رونق ہوتی، تو شاعری تو دنیا کی ایک رونق ہے۔ اور جس طرح سے وہ جوش نے کہا تھا کہ رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ الفاظ کا رقص ہے۔ تو اس طرح سے یہ شاعری ہمارے روح میں، ہمارے دل و جان میں، ہمارے خون میں یہ موجود ہے۔ اسے ہم سنتے ہیں تو وجد میں آتے ہیں، سناتے ہیں تب بھی وجد میں آتے ہیں۔
برطانیہ سے پاکستانی شاعرہ بانو ارشد نے اس مشاعرے میں شرکت کی، جبکہ بھارت کے معروف شاعر جاوید اختر کے بھائی سلمان اختر اس مشاعرے میں شرکت کے لیے امریکی ریاست پینسلوینیا سے تشریف لائے۔ تھوڑی خوشیوں کے بعد غم ہوں گے، تھوڑی خوشیوں کے بعد غم ہوں گے، ہر سلوشن میں پرابلم ہوں گے۔ سلمان اختر نے نوجوانوں کے لیے انگریزی اور اردو زبان کے امتزاج سے شاعری کی ایک نئی صنف کی بات کی، جس سے نئی نسل کو اردو ادب کے قریب رکھا جا سکتا ہے۔ انگریزی کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو یہاں کے شاعر ڈرتے ہیں اس بات سے، وہ مناسب بات نہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے ایک اور شعر سنا ہوں آپ کو کہ میڈنس کے قریب ہوتے ہیں، میڈنس کے قریب ہوتے ہیں، دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ یہاں پلنے بڑھنے والی نوجوان نسل کو بھی اس طرح کے مشاعرے اپنی ثقافت کے اہم ستون زبان کے قریب رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس طرح کے ایک نوجوان موجود ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ مشاعروں میں آتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھ آتی ہے؟ جی تھوڑا سا سمجھ سے آتی ہے۔ تو زبان بولنے میں اس سے آسانی ہوتی ہے؟ جب آپ یہ مشاعرے سن کے جاتے ہیں تو اردو بولنے میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے؟ تھوڑا بہت سارا نہیں آتا ہے، لیکن ہماری بہن اور ہم تو مشاعرے دیکھتے ہیں نانا کے ساتھ۔ میرے خیال سے یہاں پر جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہا ہے، اور کیونکہ ہم لوگ اپنی زبان سے اتنا دور رہتے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ اپنی زبان کی یہاں پر زیادہ قدر ہے۔ مشاعرے کے منتظم ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ یہاں پلنے بڑھنے والے نوجوانوں کو اپنی زبان، روایات اور ثقافت سے قریب رکھنے میں اگرچہ اتنی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، لیکن کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم توجہ دلانے میں ہم زیادہ کامیاب نہیں رہے۔ کہیں کہیں پہ لوگ گھروں میں اردو بولتے ہیں، کہیں پڑھائی جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن جو لوگ ینگ جنریشن وہ جو آ رہی ہے امیگرینٹ ہو کے، وہ حصہ لیتے اور لیکن اس کا فائدہ ضرور ہے۔ مشاعروں کا ایک ماحول بنا جس میں کہ اخبارات شائع ہونے لگے، ریڈیو پروگرام آئے، ٹیلی ویژن پروگرام آئے۔ جبکہ صدر مشاعرہ افتخار عارف نے بھی ان کوششوں کو جاری رکھنے کی بات کی۔ اپنی سرزمین سے جڑت ایک شناخت ہوتی ہے، اپنی مذہب سے جڑت ایک شناخت ہوتی ہے، اپنی زبان سے تعلق ایک شناخت ہوتی ہے، تو نئی نسل کو ان کی شناخت دینی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے دلچسپی برقرار رہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ اپنے بچوں کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو لے کر آتے ہیں تو کم از کم ان کے کانوں میں اردو پہنچتی ہے تو زبان سے ایک آشنائی ہوتی ہے اور ان کی شناخت کا ایک اور سلسلہ سامنے آتا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود، آخر کب تماشا ختم ہوگا؟ چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، میریلینڈ۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔